بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، پچھلے جمعہ کو میں نے صبر کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھی کہ صبر ایسی چیز ہے جو قدم قدم پر ہمارے لیے ضروری ہے، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو ضروری کام ہے اس کام میں اگر سستی ہو رہی ہے تو اپنے اوپر زبردستی کر کے وہ ضروری کام کیا جائے۔ اور یہ چیز صرف دین میں نہیں، دنیا میں بھی ضروری ہے۔ بڑے سے بڑا ملحد بے دین، آخرت کا تصور نہ رکھنے والا بھی اس پر مجبور ہے کہ جس کام کو وہ ضروری سمجھتا ہے اس میں اگر سستی آڑے آ رہی ہو تو وہ سستی کا مقابلہ کر کے اپنے اوپر زبردستی کر کے وہ کام کرتا ہے۔ جیسے ایک ملحد بے دین ہے مثلا، لیکن اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے پیسوں کی، اور پیسے کمانے کے لیے ضرورت ہے تجارت کی یا ملازمت کی۔ تو اب اگر وہ تجارت میں سستی کرے، سوتا رہے، تو نہ تجارت چلے گی نہ ملازمت چلے گی۔ لہذا اس کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے، ضروری کام کی وجہ سے اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ اور دین میں یہ ہے کہ جس چیز کو دین نے ضروری قرار دیا اس کام کو انجام دینے میں اگر سستی ہو رہی ہے تو اس کا مقابلہ کر کے آدمی وہ کام کرے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ دنیا میں بھی چارہ کار نہیں اور آخرت میں بھی چارہ کار نہیں۔ اسی طرح جو کام ناجائز اور غلط ہے، جس کو انسان ناجائز اور غلط سمجھتا ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی اپنے اوپر زبردستی کرنی پڑتی ہے۔ دل چاہ رہا ہے مگر دل میں ساتھ ہی یہ بھی خیال ہے کہ جس چیز کو دل چاہ رہا ہے وہ بڑی خراب بات ہے، تو اگر کوئی شریف آدمی ہے تو وہ ضرور اپنی خواہش کو کچلے گا اور وہ کام، اس کام سے بچے گا۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ الکیس، کیس عربی زبان میں کہتے ہیں ہوشیار آدمی۔ ایک تو ہوتا ہے عقل مند، عقل مند تو وہ ہے جس کے پاس عقل ہو، اور کیس یا کا میں ترجمہ کیا ہوشیار، یعنی وہ اپنے کام میں ماہر بھی ہو، اس کو کیس کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم اردو میں ہوشیار بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرے۔ ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور والعاجز، اور نکما وہ ہے، نکما وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، کہ اس نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو دل میں آ رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ دل میں خواہش اچھی پیدا ہو رہی ہے تو وہ بھی کر رہا ہے، اگر بری پیدا ہو رہی ہے تو وہ بھی کر رہا ہے۔ چوری کو دل چاہ رہا ہے چوری کر رہا ہے، جھوٹ بولنے کو دل چاہ رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، ناجائز تعلقات قائم کرنے کا دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اپنے
خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ جو خواہش دل میں پیدا ہوگی وہ کروں گا. وہ تمنا علی اللہ، اور ساتھ ہی خواہشات کے تو پیچھے چل رہا ہے، ناجائز کام کیے جا رہا ہے، لیکن اللہ پر آرزو باندھے ہوئے ہے کہ اللہ میاں معاف کر دے گا. یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو کہتے ہیں بھائی اگر کسی بات کو منع کیا جائے کہ بھائی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ ایسا کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، تو کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بہت بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے، لہذا ہمیں کوئی بات نہیں، گناہ کیے جائیں گے وہ مغفرت کرتا رہے گا. یہ معنی ہے تمنا علی اللہ، اللہ کے اوپر آرزویں باندھے ہوئے ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، لگائے ہوا ہے پیچھے خواہشات کے. تو سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں کرے، اپنے آپ کو قابو میں کرے، جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو بجا لانے میں کوئی سستی، کوئی کاہلی، کوئی مصلحت آڑے نہ آئے. اگر آ رہی ہے تو اس کو کچلے، جتنا اپنے ناجائز خواہشات کو انسان کچلے گا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا. تو فرمایا کہ جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کے لیے عمل کرے. اور نکما وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلا جا رہا ہے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اس میں سے جو پہلا حصہ ہے، یعنی جس کو صبر علی الطاعہ کہا جاتا ہے، یا پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، طاعات کے اوپر انسان اپنے آپ کو آمادہ کرے، یہ عام طور سے مسلمان کے لیے نسبتاً آسان ہوتا ہے. نسبتاً ایک نمازی آدمی، جتنے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، سب نمازی ہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا یہ عام طور سے اچھے مسلمان کو حاصل ہو جاتا ہے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے کہ کسی معصیت سے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے اوپر زبردستی کرے، یہ ہے در حقیقت امتحان. کہ دل مچل رہا ہے کوئی گناہ کرنے کو، دل چاہ رہا ہے، مواقع بھی موجود ہیں، کر بھی سکتا ہے، لیکن اس وقت اپنے آپ کو زبردستی کر کے روکنا یہ ایک کڑا امتحان ہوتا ہے انسان کا. یہ بڑے بڑے نمازیوں، روزہ داروں، حج عمرے کرنے والوں کے لیے بھی یہ کام ہے جو در حقیقت انسان کے لیے خاص طور پر موجودہ ماحول میں دشوار ہوتا ہے. لیکن جو شخص اس دشوار گھاٹی سے ایک مرتبہ اپنے آپ کو گزار لے اور اللہ کی خاطر اپنے نفس کی خواہش کو ترک کر دے، اس کو کچل دے، تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے. میں ایک مثال سے ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے کہ نگاہ کا فتنہ یہ بڑا خطرناک ہے. اس کو حدیث میں فرمایا گیا النظر سہم من سہام ابلیس.
کہ النظر سہم من سہام ابلیس، دیکھنا جو ہے نظر، یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو گھائل کرتا ہے۔ یہ فتنہ ہمارے دور میں، ہمارے ماحول میں ایسا بڑھ گیا ہے کہ اچھے خاصا بظاہر متقی پارسا انسان، 5 وقتہ نمازوں کا عادی، روزے رکھنے والا، حج عمرے کرنے والا، علم دین حاصل کرنے والا، علم دین پڑھانے والا، وہ بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خاص طور سے آج کل، کسی زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کو کوئی فحاشی، العیاذ باللہ فحاشی کا کوئی کام کرنا ہو تو چوری چھپے کرتا تھا، اور اس کے مواقع بھی اتنے زیادہ نہیں تھے۔ لیکن جب سے یہ موبائل سوشل میڈیا آیا ہے تو ہر شخص کی جیب میں پڑا ہوا ہے، اس کی خوابگاہ میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے کے محرکات اتنے زیادہ ہیں کہ آدمی اچھا خاصا نمازی پرہیزگار بھی اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے موقع جو اپنے اوپر زبردستی کرنے کا موقع، کہ دل مچل رہا ہے کہ میں ایک فلم دیکھ لوں، ایک میں تصویر دیکھ لوں، اور یا تصویریں دیکھ لوں، اور اس وقت اپنے آپ کو انسان قابو میں کرے، اور قابو میں کر کے اس گناہ سے بچے۔ الکیس من دان نفسہ، ہوشیار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ما بعد الموت کے لیے تیاری کرے۔ ما بعد الموت کے لیے تیاری کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر اسی وقت میرا انتقال ہو جائے، اور اسی حالت میں انتقال ہو جائے جب میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو میرا کیا بنے گا؟ اگر آخرت پر یقین ہے، آخرت پر ایمان ہے، تو یہ بھی یقین ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جس وقت میں گناہ کر رہا ہوں، اس وقت گناہ کے وقت میں اگر میری موت واقع ہو جائے تو کیا بنے گا؟ یہ ہے عمل لما بعد الموت۔ بلکہ آدمی یہ تصور کرے کہ میں اس وقت، جس وقت یہ فحاشی کی بات دیکھ رہا ہوں، اس وقت میرا بیٹا مجھے دیکھ لے، میرا باپ مجھے دیکھ لے، میرا بھائی دیکھ لے، میرا استاد دیکھ لے، کیا پھر بھی جاری رکھوں گا؟ نہیں۔ تو جو دیکھنے والا ہر آن دیکھ رہا ہے، اس کا تصور کر کے آدمی یہ سوچے کہ وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، اگر میری روح پرواز کر گئی اس حالت میں تو میرا انجام معصیتوں والے کے انسان کے ساتھ ہوگا۔ اس تصور سے جب بندہ اپنے آپ کو گناہ سے روکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں سما جائیں گے۔ اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی خاطر اپنے دل کی خواہشوں پر نشتر لگاؤ، اس کو کسی نے کہا ہے، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل جو ہے نا ایک آئینہ ہے، اس کو بچا بچا کر مت رکھ، یعنی اس میں جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں ان خواہشات کو انجام دینے کے لیے اس کو آمادہ نہ کر، بلکہ اس کو توڑ۔ کیا توڑ؟ کہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے گناہ کر لوں،
اس دل کو توڑ کر وہ گناہ سے بچ جاؤ. کیوں؟ یہ آئینہ ایسا ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جس نے آئینہ بنایا ہے وہ اس کو ٹوٹا ہوا دیکھنا پسند کرتا ہے. ٹوٹا ہوا دیکھنے کی کیا معنی؟ کہ اس کی خواہشات ٹوٹی ہوئی ہوں، اور اللہ کی خاطر انسان نے اس کو اپنے دل کی خواہشات کو کچل کر اس کو توڑا ہو. اور یہ جو حدیث میں آتا ہے ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. دل ٹوٹے ہوئے ایک معنی یہ ہے کہ دنیاوی مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اس کی وجہ سے دل ٹوٹا ہوا ہے. اور دوسرے معنی یہ ہے کہ انہوں نے خود توڑا ہے وہ دل، وہ خود اس دل کو توڑا ہے. اس معنی میں توڑا ہے کہ اس کی خواہشات پر عمل نہیں ہونے دیا. تو آدمی جب یہ تصور کر لے آرزویں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. آرزویں خون ہوں یا حسرتیں برباد ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. جب بندہ یہ اپنے دل کے اندر یہ عہد کر لیتا ہے کہ مجھے یہ دل جو ہے نا یہ میرے اللہ کی امانت ہے، یہ در حقیقت اللہ کی جلوہ گاہ ہے، اللہ کی تجلی گاہ ہے. اس میں کسی اور کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں صرف اللہ ہی اللہ بسنا چاہیے. لہذا اس میں اگر دوسری خواہشیں تمہیں گناہ کی طرف لے جا رہی ہیں تو ان کو کچلو، ان کو کچل کر اس کو اللہ کا جلوہ گاہ، اللہ کی جلوہ گاہ بناؤ. میں نے بھی ایک شعر کہا تھا کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا. اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک درد دیا. کیا درد دیا؟ کہ اس کو غلط استعمال نہ کرنا. درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. یعنی جب آدمی اللہ کے لیے اپنے دل کو برباد کر دیتا ہے، دل کی خواہشات کو برباد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کے اندر مکین ہوتے ہیں. اب ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. تو یہ دل کا توڑنا سیکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکھائے دل کا توڑنا یعنی اپنی خواہشات کو کچلنا. اللہ کے لیے سوچو، اللہ کے لیے کرو، تو یہ پھر یہ جلوہ گاہ بن جاتا ہے اللہ جل جلالہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کے تصور سے دل آباد رہتا ہے، اللہ کے ذکر سے آباد رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں مقیم ہو جاتے ہیں. یہ ہے سارا دین کا خلاصہ. صبر، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہم جیسے غافلوں کو متنبہ کرنے کے لیے کچھ ٹریننگ کورس اللہ نے رکھے ہوئے. رمضان آتا ہے مثلا تو وہ اس تربیت یہ دی جاتی ہے کہ اپنے نفس کو کچلو، خواہشات کو کے خلاف کام کرو، بھوک لگ رہی ہے مت کھاؤ، پیاس لگ رہی ہے مت پیو وغیرہ. تو ایک ٹریننگ کورس اللہ نے رمضان میں رکھ دیا. پھر وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تربیت کے لیے کچھ زمانے مقرر فرما دیتے ہیں کہ ان زبانوں کو ذرا اپنی دنیاوی مصروفیات سے ہٹ کر ان زبانوں کو میرے لیے استعمال کرو. تو اب جو ہم الحمدللہ ذی قعدہ کا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور 2-3 دن کے بعد ذوالحجہ شروع ہوگا.
اب ذوالحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹریننگ کورس بنایا ہے، تربیت کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو عطا کیا۔ 10ویں تاریخ کو تو عید منائی جائے گی، قربانی کی عبادت ہوگی وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ پہلے 10 دن جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مخصوص کر لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت اتنی محبوب ہے کہ کسی اور دن میں اتنی عبادت محبوب نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ یعنی ذوالحجہ کے 10 دن، اور 10 دن معنی میں 9 دن کے، کیونکہ 10واں دن جو ہے وہ تو اس میں تو روزہ رکھنا بھی حرام ہے، لیکن یہ 9 دن خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں اس کام کے لیے کہ انسان اپنی دنیاوی مصروفیات سے تھوڑا سا اپنا رخ اللہ کی طرف کر لے۔ چنانچہ اس میں جو عبادت بھی کی جائے ان دنوں میں وہ عام دنوں سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتی۔ مثلا روزہ کسی دن بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور اس روزے کا ثواب بتایا گیا ہے کہ روزہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اس کا ثواب دوں گا۔ کوئی اس کی حد و نہایت بھی بیان نہیں فرمائی کتنا ثواب دوں گا۔ عام دنوں میں بھی روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے، لیکن ان دنوں میں یہ 9 دن جو آ رہے ہیں یکم ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک، ان دنوں میں روزے رکھنے کی خاص فضیلت ہے اور اس کا اجر و ثواب عام دنوں میں روزہ رکھنے سے زیادہ ہے۔ روزہ بھی اور کوئی بھی عبادت، نفلی نمازیں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر اور تسبیح، درود شریف، استغفار، دعائیں، یہ ساری عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہیں اس عشرے کے اندر خاص طور پر۔ اور جس وقت جس عبادت کی توفیق ہو جائے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ کیوں؟ جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم جیسے عام دنوں میں اپنے دنیاوی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غفلت ہونے لگتی۔ تو یہ دن آ رہے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا اہتمام کیا جائے، اور اس میں 2 باتوں کی میں خاص طور پر دو باتوں کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرو، ہم سب مانگیں، یا اللہ ہمیں اپنے دین کا پکا پابند بنا دیجیے، یا اللہ ہمیں دین پر مکمل عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ دعا کی کثرت۔ دوسرے، یہ دن جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی بیان کرنے کے دن رکھے ہیں، تکبیر کے۔ 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک تکبیر تشریق ہوتی ہے، وہ ہر نماز کے بعد واجب ہے، وہ تو واجب ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، وہ تو واجب ہے۔
لیکن یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک جو ہے عرفے تک، یوم عرفہ تک، اس سے پہلے پہلے مستحب ہے. یعنی آدمی تکبیر کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر زبان پر رہے، آہستہ آواز سے بھی بلند آواز سے بھی. اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہیں یہ. ان دنوں کو اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، اور اس کی تھوڑی سی حقیقت انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعوں میں عرض کروں گا. لیکن یہ دن جو ہیں ان میں تکبیر کی کثرت، تنہائی میں بیٹھا ہے آدمی تو تکبیر کہہ رہا ہے، چل رہا ہے تو تکبیر کہہ رہا ہے، اور کبھی آہستہ آواز سے کہہ رہا ہے، کبھی بلند آواز سے بھی کہہ رہا ہے. یہ 2 عمل خاص طور پر اس دنوں کے اندر کرنے چاہیے، اور ساتھ میں جتنی نفلی عبادتیں ہو سکتی ہوں ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس عشرہ ذی الحجہ سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.